علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عیسیٰ غزالی بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. کیا نام ہے؟ غالب عیسیٰ غزالی. غالی عیسیٰ غزالی. عیسیٰ غزالی. عیسیٰ غزالی. عیسیٰ ہاں غزالی. جی ہاں جی. اچھا، والد صاحب کو پتہ اب ادھر آئے؟ جی والد صاحب کو گاؤں گئے ہیں. والد صاحب کو نہیں بتایا ابھی. تو کس کی اجازت سے ادھر آئے؟ جی کس کی پہلے اجازت سے بھی ادھر آتا آئے؟ رہتا ہوں. والد صاحب کو بتایا. پہلے بھی ادھر آتا رہتا ہوں. والد صاحب کو بتایا آپ سے بات میں کرتا رہتا ہوں. پہلے مجھے یاد نہیں آپ ادھر آئے. نہیں پہلے میں تقریباً 4 بار آ چکا ہوں. مجھے کوئی ایک دفعہ بھی یاد نہیں ہے بھائی. نہیں پہلے آڈیو کال پہ ہوں. پہلی بار ویڈیو کال میں پہلی بار آیا ہوں. چلیں بات کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی اگر آپ کی اجازت ہو تو چند سوالات تھے جو مجھے آپ سے کرنے تھے. بھائی بسم اللہ کرو، ایک سوال کرو، دیکھتے ہیں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. جی پہلا سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ جو شیعہ کی بنیادی حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں جتنی بھی روایات ہیں، جو بنیادی 4 کتابیں حدیث کی، ان میں جتنی بھی روایات ہیں یہ ساری جو ہیں قابل قبول ہیں اور مقبول ہیں. ان میں کچھ ساری صحیح روایات ہیں. صحیح سے کیا مراد ہے؟ مطلب قابل قبول ہیں، ان پہ ہر روایت پہ عمل کیا جا سکتا ہے، روایت کو قبول کیا جائے گا؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے. یہ سب روایات صادر ہیں ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام سے، لیکن اگر روایات میں اختلاف ہو تو گرچہ وہ سب روایات صحیح ہیں، سب روایات صادر ہیں ائمہ علیہم السلام سے، لیکن سب روایات پہ عمل نہیں ہے. عمل ان روایات پر ہے جو مشہور ہیں اور جو جن کا کوئی مخالف نہیں ہے. جی یہ جو ایک روایت ہے شیخ صدوق کی کتاب ملا یکسر الفقی میں کہ امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو کالا لباس ہے جہنمیوں کا لباس ہے. اس روایت کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس زمانے میں یہ جہنمیوں کے لباس ہے. اس زمانے میں بنی عباس کالے لباس پہنتے تھے. اب بنی عباس کی جو کوڈ تھا لباس پہننے کا، وہ صرف کالا پہنتے تھے. ان کا پورا لشکر، ان کا دربار، ان کے خلفاء وزراء سب کالے پہنتے تھے. وہ یہ علامت تھی کہ ہم حکومت کے آدمی ہیں. جو کالا پہنتا تھا یہ ایک علامت تھی کہ ہم گورنمنٹ کے آدمی ہیں اور ہم ان سے منسوب ہیں. تو کیونکہ وہ جہنمی تھے اس لیے. جیسے ابھی ہمارے زمانے میں اگر کوئی مثلا فرض کریں سپاہی صحابہ والے، ایک منٹ آپ کی مائک سے بڑا شور آ رہا ہے، میرا اپنا آواز واپس آ رہا ہے. ایک منٹ. تو اگر ابھی ہمارے زمانے میں اگر یہ ہو جائے کہ فرض کریں سپاہی صحابہ والے سب کوئی ایسا چیز اپنا کوڈ بنا دیں، ٹھیک ہے نا، کہ ان سے پتہ چلے کہ یہ سپاہی صحابہ ہیں. فرض کریں کہ وہ مثلا ایک رومال گردن میں ڈال دیں. فرض کریں سپاہی صحابہ کے جتنے آدمی ہیں پیلے رنگ کا رومال اپنے گردن میں ڈال دیں. فرض کریں اس طرح تو نہیں ہے. اگر ہو جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ رومان جو ہے کیا یہ جہنمیوں کی علامت ہے. کیوں؟ اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ اس طرح ہے. یہ ابھی جو یہ انہوں نے ایک کام شروع کیا کیونکہ یہ جہنمی ہے اور یہ پیلے لباس پہنتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ ان کی علامت ہے. تو یہ اس طرح ہے. حالانکہ اس طرح نہیں ہے کہ ائمہ علیہم السلام خود کالے لباس کبھی نہیں پہنتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پہنی ہے، یا ان کے گھر میں کسی نے نہیں پہنی ہے. اس طرح نہیں ہے. لیکن کیونکہ یہ ان لوگوں کا کیا تھا، ان لوگوں کی علامت تھی اور یہ ان لوگوں کی نشانی تھی، اس لیے. اوکے مزید بولیں بھائی. جی اور قرآن پاک میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقان علیجہ کے الفاظ ہیں، اس علیجہ سے مراد علی بن ابی طالب ہیں، اس پر کیا دلیل ہے؟ یہ احادیث ہیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے احادیث ہیں. پہلی بات ہے ان کا نام ہے بھائی، معنی ہی نہیں بنتا. وجعلنا لهم قال رب اجعلنی واجعل لي لسان صدق فی الآخرین. آخرین میں میرا لسان صدق مجھے عطا کرو. مجھے لسان صدق یہ کنایہ ہے شخص سے. آخرین میں مجھے لسان صدق عطا کرو. وجعلنا لهم لسان صدق علیہ، اور ہم نے ان کو لسان صدق دے دیا علی علیہ الصلوۃ والسلام. علی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا نام ہے، یہ واضح ہے. اگر اس میں عمر کا نام ہوتا تو آپ نہیں کہتے کہ دلیل کیا ہے. ابو بکر کا نام ہوتا نا، آپ کبھی نہیں کہتے کہ یہ اس میں دلیل کیا. تو واضح ہے. مثلا قرآن مجید میں نام ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا سورہ فتح وغیرہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کیونکہ یہ علم ہے. اسم اسماء کا مختلف کیٹیگوریز ہے عربی زبان میں. ایک کیٹیگوری علم. علم جب آپ کہتے ہیں نا مسمع کو، علم مسمع کو بعینہ ہی مشخص کرتا ہے. جب آپ علم کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بالکل اس سے مراد مسمع ہوتا ہے. عیسیٰ ابن مریم کا جہاں بھی قرآن میں نام ہے اس سے مراد عیسیٰ ہے، کوئی اور نہیں ہے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. کوئی نہیں کہتا کہ اس میں کیا دلیل ہے موسیٰ ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کا علم ہے، علم ہے.
دوسری یہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے احادیث ہیں کہ انہوں نے فرمایا اس سے مراد علی سے مراد یہاں پر علی علیہ الصلاۃ والسلام سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں. اور پھر اس آیت کا معنی بھی نہیں بنتا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. اگر ہم اس کو علم کے طور پہ نہیں لیتے اور اس کو صفت کے طور پہ لیتے ہیں کہ یعنی اونچا بلند، ہم نے لسان صدق ان کے لیے اوپر کر دیا. لسان کس کو بولتے ہیں؟ زبان کو بولتے ہیں. سچائی کی زبان کو اوپر کر دیا. سچائی کی زبان کو اوپر کر دینا اس کا مفہوم ہی نہیں بنتا. آپ زبان کو اوپر کریں نا، یہ زبان کو اوپر کر دیا یعنی کیا؟ آپ کو کوئی اس طرح تعریف کرتا ہے کسی کہ ہم نے آپ کے لیے سچائی کی زبان کو اوپر کر دیا. اگر مثلا مراد یہ ہوتا کہ ہم نے ان کو کیا بنایا، ہم نے ان کو سچ بولنے کی توفیق عطا کر دی، ان کو صادقین بنا لیتا. یہ اسلوب نہیں بیان کرنے کا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اوصیاء کو، انبیاء کو سچ بولنے کی توفیق دی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، سچ بولتے ہیں. اس طرح نہیں ہے. اگر مراد یہ ہوتا یعنی یہ اسلوب نہیں اس طرح بیان کرنے کہ ان کی زبان ہے، ان کی سچائی کی زبان ہم نے اوپر کر دی ہے، یا ہوتا کہ ہم نے ان کی تعریف کی ہے، تعریف اور ستائش لوگوں میں پھیلا دی ہے. یہ بھی اس طرح کوئی بات نہیں کرتا. اس طرح کی عبارت نہیں ہے زبان میں، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مفہوم نہیں بنتا. وہ لگا اس طرح بات نہیں کرتے. تو لازمی بات ہے کہ اس کو اگر علم کے طور پہ لے لیں کہ اسم ہے، فرد کا نام ہے، تو واضح ہے اس کا مفہوم بنتا ہے. اگر ہم اس کا لے لیں کہ بھائی اس سے مراد صفت ہے کہ یہ زبان، ان کی زبان اوپر کر دی، زبان اوپر کر دینا بھائی یہ کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں کرتا بھائی، نہ اردو میں نہ عربی میں اس طرح ہے ہی نہیں. اوکے مزید بولیں بھائی. اگر مراد نہیں اس طرح. ایک منٹ بھیا بات کریں. ہیلو آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے، بولیں. میں کہہ رہا ہوں کہ کافی میں سنائی کوئی روایت ہے کہ ان عثمان و شیعتهم الفائزون. اگر ہوگا تو یہ رد کرنے کے لیے ہوگا. مجھے ان عثمان و شیعتهم الفائزون ہو ہی نہیں سکتا. یہ روایت روضۃ الکافی میں ہے نا؟ اس کا کوئی دنبالہ بھی تو ہوگا نا، وہ میں دیکھ لیتا ہوں. روضۃ الکافی ہے، اس کی جلد نمبر 8 ہے. ہاں وہ شیطان و آسمان سے پکارے گا نا. وہ روایت یہ ہے کہ شیطان آسمان سے پکارے گا. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آسمان سے پکارے گا ان علی و شیعتهم الفائزون. تو شیطان اس کے مقابلے میں حدیث یہ ہے روضۃ الکافی میں جو ہے، شیطان یہ پکارے گا ان عثمان و شیعتهم الفائزون. روایت یہ ہے جی، وہ شیطان کی پکار ہوگی. جی یہ جو کتاب سلیم بن قیس ہے، اس کو سلیم بن قیس سے 92 نے ابھی عیاش نے روایت کیا اور ابراہیم بن عمر الجمانی نے روایت کیا. ان دونوں کے علاوہ کن راویوں نے سلیم بن قیس سے اس پوری کتاب کو جو ہے روایت کی ہے؟ پوری کتاب کی روایت ہمارے پاس صرف انہی دونوں سے ہے، لیکن سلیم بن قیس سے روایات بہت زیادہ ہے. کتاب کافی میں، من لا يحضر الفقی میں، کتب الشیعہ میں روایت بہت ہے سلیم سے، اور کتاب سلیم سے روایت بہت زیادہ. روایات جو ہیں کتاب سلیم کی پوری کی جو کتاب ہے صرف انہی دونوں نے روایت کیا. جی یہ جو کتاب ہے جب ان دونوں کی سند سے آتی ہے تو اس میں ایک راوی آتا ہے محمد بن علی السیرفی، جس کے بارے میں جو نا قذاب ہونے کی جرح کی گئی ہے. تو یہ جو کتابوں کے جو روایت ہیں نا، جو شخص کتاب کی روایت کرتا ہے پوری کتاب کی، وہ صرف اصحاب اجازے ہوتے ہیں. ان کی توثیق کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. آپ سب لوگ، میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں، اگر اس کے کچھ حوالے آپ کی خدمت میں اگر مجھے مل جائے پیش کروں کہ کتابوں کے جو اجازات ہوتے ہیں. دیکھیں ایک شخص اگر سنی کسی بات کو نقل کرتا ہے آپ کی خدمت میں کہ میں نے فلانے سے یہ سنا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا، تو وہ الگ بات ہے، تو اس کے لیے ثقہ ہونا وغیرہ یہ تو لازمی بات ہے. لیکن اگر ایک شخص آپ کو اجازت دے رہا کہ آپ اس کتاب کی نقل کریں مجھ سے، تو کیونکہ اس کتاب کا نسبت مصنف سے ثابت ہے. اچھا، اس لیے وہ کوئی اس میں اگر فسق وغیرہ ہو تو اس سے کوئی، ابھی مثلا ابھی بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں اجازت دیتے ہیں کتابوں کے یا قرات کے اجازت دیتے ہیں. مثلا آپ ادھر مصر وغیرہ چلے جائیں، ادھر لوگوں قرات کے اجازات کے وہاں پہ بڑا رواج ہے، یا محدثین کے ہاں جو ہے کتابوں کے اجازوں کے بڑی رواج ہے. تو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا
کہ وہ شخص جو آپ کو اجازت دے رہا ہے وہ فاسق ہے، فاجر ہے یا اچھا آدمی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ وہ بخاری مسلم کا ہمیں پتہ ہے کہ بخاری مسلم کس کا ہے، بخاری مسلم کا ہے. اس سے بخاری مسلم کی کتاب کے جو راوی ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا اس سے کہ وہ اچھے لوگ ہیں یا ان کی توثیق ہے یا نہیں ہے. اوکے، مزید بولیں بھائی. ایک منٹ میں آپ کا آواز بلند کر دوں. بسم اللہ، بات کریں، بات کرو. آپ کی آواز کو کیا ہو گیا بھائی؟ اس سے فرق نہیں پڑتا. بات کریں آپ کی جانب سے نہیں، میری جانب سے بات کرو. اوکے، آپ کی آواز بند ہو گئی بھائی، بات کرو. آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی. اچھی بات ہے بیٹے، اللہ آپ کو عزت دے. خدا حافظ. آپ کا آواز آپ کی ختم ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا. ایک منٹ میں دیکھ لوں کہ آپ کی آواز کیوں نہیں آ رہی. ایک منٹ میں آپ کی ٹھیک کرتا ہوں. آپ کی آواز کو دیکھتے آتا نہیں آتا. جی بات کریں، آواز آ رہی؟ دیکھتے ہیں آواز آتی ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی. ہاں اب آ جائے گی. بات کریں. آواز ہی نہیں آ رہی بھائی، پتہ نہیں کیا کیا تم نے. میرے جانب سے نہیں، آپ کی اپنی جانب سے آپ کی آواز